اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کا پروفیسر غلام رسول سال اول کا سلیبس جو نظم نگاری اس حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ ہماری پہلی نظم ہے حمد، اس کے جو شاعر ہیں امیر مینائی ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ حمد پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب حمد کسے کہتے ہیں؟ شاعری کی وہ صنف جو ایک عنوان کے تحت، نظم کی تعریف کچھ یوں ہے کہ شاعری کی وہ صنف جو کسی عنوان کے تحت لکھی جائے اسے نظم کہتے ہیں، اور حمد کہ وہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اس کے ہم پہلے شعر پہ چلتے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا ایک اور دو کا مطلب کیا؟ دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور دوسرا کون ہے؟ جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اس کے مفہوم کو دیکھیے کہ اے اللہ جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے اور کسی کو معلوم نہیں تو کہاں ہے۔ یہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ اچھا دیکھیے اس میں ایک لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے دوسرا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات، اس میں پہلے مصرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے۔ وہ ذات جو ہے وہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا کہ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ تو پہلے مصرے میں بھی شاعر امیر مینائی نے یہی بات کی ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہاں کوئی دوسرا اور شخص موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ دوئی کے نشان جتنے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ کتنے لوگ ادھر آئے ہیں جنہوں نے اپنا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نمرود آیا ہے، شداد آیا ہے، فرعون آیا ہے، انہوں نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، انہوں نے کہا ہم سب سے بڑے رب ہیں، لیکن وہ خدائی کے دعوے کرنے والے سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ایک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو جب ہم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ کوئی اور اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور کسی کو پھر اس بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ دوسرا مصرع کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اور کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں موجود ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ذات کہاں موجود ہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، سمجھ میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس عقل میں آنے والی نہیں ہے، وہ آنے والی ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان کے دل میں آنے والی ذات ہے۔ اور دوسرا شعر دیکھیے، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں موجود ہے۔ تو اگر انسان ڈھونڈے تو انسان کو وہ کہاں سے ملے گی؟ انسان جب ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں تو پھولوں کی موجودگی میں پھولوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں میں نظر آتی ہے، لیکن جب پھولوں کی خوشبو کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ ذات تو ایسی ذات ہے، وہ قریب بھی اتنا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، وہ دور بھی اتنا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو، تم ایک گورکھ دندہ ہو۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے شعر پر۔ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں میں لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردہ ہونے کے باوجود بھی اے میرے مالک، اے میرے خدا، جو تیری ذات ہے وہ آیا ہے، سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ سو نشان بھی تیرے دیکھے اس کے باوجود بھی تو بے نشان ہے۔ دوسرے لفظوں میں دیکھ لیجئے کہ اے اللہ تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہوئی ہے پھر بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں اگرچہ تیرے ہونے کی سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں لیکن تو خود بھی بے نشان ہے۔ تو دیکھیں لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ۔ اگر لاکھ ہم پردے دیکھیں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بے پردہ میں نظر آتی ہے۔ کئی چھپی ڈھکی چیزیں آپ دیکھیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھو تو وہ چیز تو نظر آ رہی لیکن اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات۔ انسان کو دیکھو، انسان نظر تو آتا ہے، جو روح ہے وہ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی بھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر دیکھو تو انسان کو کچھ نظر آ رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. اس کے بیہائنڈ دا سین دیکھو انسان کچھ ہے. لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ, لاکھ پردے جو ہیں اس ذات کے, اس کے باوجود بھی وہ ذات بے پردہ ہے. 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے, تیرے ہونے کے 100 نشان ہیں, اس کے باوجود بھی تو بے نشان ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اقبال کے شعر کا ہم سہارا لیتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اے وہ ذات کبھی تو نظر تو آ تو صحیح, کہ بن دیکھے تجھے اتنے سجدے کیے ہیں, جب تو سامنے ہوگا تو وہ سجدہ جو کیا جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا. دوسرا, ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے, ہر ایک جھونکا ہوا کے آ کے دیتا ہے, ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. کہ جو بھی مطلب کہ ایک ایک ذرہ جو داستان ہوا کا ہے نا, ایک ایک ذرہ جو فضا کا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی داستان سناتا ہے, اور اس کے بعد ایک ایک جھونکا جو ہوا کا آتا ہے وہ اس کا پیغام دیتا ہے. مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, زمین سے لے کے آسمان تک, اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نشان ہے. درند چرند پرند یہ چیزیں آپ دیکھ لیں, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نشان ہیں. وہ لاکھ پردوں میں ہے, اس کے باوجود بھی وہ نظر آتا ہے. اس نے اپنا ہونے کا پتہ کیسے دیا ہے, اس نے اپنا دنیا میں ظاہر ہونے کا پتہ کیسے دیا ہے. دنیا میں آپ جتنی چیزیں دیکھ لیں, جتنی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ساری کے ساری دیکھ لیں, اس میں وہ ذات انسان کو نظر آئے گی. ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیتے ہوتے ہیں وہ ذات جہاں بھی ہو. وہ چھپی ہوئی ہے تو لوگ اسے پھر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ آیا ہے تو لوگ اسے پھر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. تو تیسرا شعر دیکھیے, تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں, کہیں پنہا کہیں آیا تو ہے. تو ہے خلوت میں مینس اے خدا, خلوت تنہائی کو کہا جاتا ہے, تو ہے جلوت میں, جلوت محفل کو کہا جاتا ہے. کہیں پنہا, پنہا پوشیدہ چھپا ہوا, کہیں آیا, آیا مینس واضح نظر آنا. تو مفہوم اس کا دیکھیے کہ اے اللہ, تنہائی ہو یا کوئی محفل ہو, تو ہر جگہ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح انداز میں نظر آتی ہے. کہ اے اللہ تنہائی ہو یا کوئی محفل, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزیں بیان, ایک تنہائی ایک محفل. کہتے تنہائی ہو یا محفل تو ہر جگہ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. یہ الگ بات ہے کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح انداز میں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اب دیکھیے کہ تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تنہائی میں بھی ہے. انسان تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے, اکیلا بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی گناہ کا اگر وہ ارادہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں, دراصل وہ اکیلا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں بھی موجود ہوتی ہے. اور جہاں کوئی بزم ہو, کوئی محفل ہو, بہت زیادہ رش ہو, اس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی, کیونکہ یہ وہ ذات ہے. جب کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی, کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. دیکھیے وہ جس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا, کہ ایک معلم نے اپنے ایک شاگرد کو ایک پرندہ ذبح کرنے کے لیے دے دیا. کہا اس کو اس جگہ پہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی بھی نہ دیکھے. تو وہ صبح سے لے کے شام تک مارا مارا پھرتا رہا. شام کو اس طرح وہ پرندہ واپس لے کے آ گیا. تو اس معلم نے کہا کہ آپ نے اس کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو وہ شاگرد یہ کہنے لگا, حضرت آپ نے کہا تھا اس جگہ پہ اس کو ذبح کرنا جہاں کوئی بھی نہ دیکھے. میں جہاں بھی گیا ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی. میں کہیں اکیلا نہیں تھا, کہیں تنہائی نہیں تھی. کہ مثل اللہ تعالیٰ کی ذات تنہائی میں بھی موجود ہوتی ہے, اور جہاں کہیں کوئی محفل ہو, ٹھیک ہے نا, اس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں اس کی ذات واضح انداز میں نظر آتی ہے. کہیں وہ چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس ڈھونڈنے والے پھر ڈھونڈ لیتے ہوتے ہیں, اور کہیں اس کی ذات جو ہے نا وہ واضح نظر آتی ہے. کہتے جلوت میں تجھے دیکھا, خلوت میں تجھے پایا. کہ مینس جلوے میں بھی تجھے دیکھا اور تنہائی میں بھی مطلب کہ تجھے حاصل کر لیا. تو رونق محفل ہے تو رونق تنہائی. محفل میں بھی اس کی رونق ہے اور تنہائی میں بھی اس کی رونق ہے. انسان کا جی محفل میں بھی اسی کی وجہ سے لگتا ہے, تنہائی میں بھی اسی کی وجہ سے لگتا ہے. دوسرا شعر دیکھیے کہ ہے آیا بھی تو ہے نیہاں بھی تو ہے, یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو. کہ آیا بھی تو ہے, چھپا ہوا بھی تو ہے اور واضح بھی تو ہے. اس جگہ پہ بھی تو ہے اور آخرت میں بھی تیری ذات ہی ہوگی. تو چوتھا شعر دیکھیے, نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزباں تو ہے مہماں
تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا یہاں کوئی دوسرا شخص یا یہاں کوئی اور دوسرا مالک موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میزباں تو ہے، مہمان تو ہے، میزبان آنے والا، میزبان جو گھر میں کسی کی خاطر دوزو کرتا ہے، اور مہمان جو ہوتا ہے آنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے مطلب اس کا مفہوم، اے اللہ اس کائنات میں تیرے سوا اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں تیری حیثیت گھر کے مالک کی بھی ہے اور ایک مہمان مہمان کی بھی ہے۔ تو دیکھیے پہلا مصرع، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے جب ہم نہیں تھے، جب حضرت انسان نہیں تھا، تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ کیا فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو اس لیے میں نے اس مخلوق کو پیدا کیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک فقیر گزرا جا رہا تھا نا، تو اس نے دیکھا کہ سامنے بہت بڑا محل نظر آ رہا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صفائی ہے۔ تو وہ محل کے جو بادشاہ کے نوکر چاکر وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بابا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ سامنے محل ہے؟ کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، تو بادشاہ کے سامنے فقیر نے یہی کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کیا تجھ کو نظر نہیں آتا؟ تو فقیر کہنے لگے آپ ایک بات سنیے، یہ محل کس نے بنوایا؟ تو بادشاہ کہنے لگے کہ یہ میرے دادا نے بنوایا۔ کہا آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ تو بادشاہ کہنے لگے میرے والد رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا اس سے پہلے میرے دادا رہتے تھے۔ کہا اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو کہا کہ اس سے پہلے مطلب کہ یہ جگہ خالی تھی، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فقیر نے کہا میں نے کیا کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کہ تیرے بعد یہاں کون رہے گا؟ تو بادشاہ کہنے لگا میری اولاد۔ کہا ان کے بعد؟ کہا ان کی اولاد۔ کہا ان کے بعد؟ کہا میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کہا اس کے بعد پھر بھی اس نے مطلب کہ فنا ہو جانا ہے، کہ رہے گی تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی اور کوئی بھی اس جگہ پہ نہیں رہے گا۔ دوسرا مصرع، میزبان تو ہے، مہمان تو ہے، کہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہے وہ گھر کے مالک جیسی بھی ہے اور اس کے بعد ایک گھر کے مہمان جیسی بھی ہے۔ ایک سمپل سا آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم نہیں تھے، ہمارے آنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے نا، اور ہمارا ایک اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا۔ تو مینز یہ گھر مالک کائنات نے ہم کو دیا ہمارے لیے، تو اس کی جو مطلب کہ ایک ایگزامپل ہے، یہ ایک میزبان کی ہو گئی۔ پھر وہ گھر ہمیں دیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں دینے کے بعد وہ ذات خود مطلب پھر ایک مہمان کی صورت میں بھی ہمارے پاس آتی ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو اتنا لے کے نہیں آزماتا جتنا اس کو دے کے آزماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا اشفاق من اشفاق کہتے ہیں کہ تم کون سا اپنے پلے سے دیتے ہو؟ دیے میں سے دیتے ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے دیا ہے تو تم اسی میں سے کچھ دیتے ہو۔ وہ تجھ کو دے کے بھی نوازتا ہے، تجھ سے لے کے بھی نوازتا ہے۔ ہم دنیا میں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، ہم دنیا میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اس مالک کی جو حیثیت ہے وہ گھر کے ایک مالک جیسی بھی ہے، مہمان جیسی بھی ہے۔ انسان تو ایک ٹمپریری، ایک عارضی طور پر اس دنیا میں آیا ہے۔ انسانی زندگی کا کیا ہے؟ وہ تو ایک جس طرح اذان سے لے کے نماز کا وقفہ، اتنی سی انسانی کی زندگی ہے۔ یہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو دیکھیے ظہور آدم خاکی سے یہ ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کو دیکھنے خلوت نشیں آیا، کہ انسانوں کو پیدا کر دیا اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے وہ خلوت نشیں آیا ہے۔ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہا ہوں۔ تو اسی کے بارے میں کہ جب کوئی بھی اس کائنات میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، جب کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغ باتوں ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، یہ رنگ بھی تیرا ہے، اس چمن کے اندر جو بو ہے، جو خوشبو ہے وہ بھی تیری ہے۔ خوب دیکھا تو باغ باتو ہے، کہ ہم نے یہ اچھے طریقے سے جان لیا ہے اس باغ کی، اس چمن کی رکھوالی کرنے والا جو ہے وہ صرف اور صرف اے اللہ تو ہے، کہ اے اللہ اس کائنات کے چمن میں ہر پھول میں تیرا ہی رنگ اور تیری ہی خوشبو پائی جاتی ہے۔ اس کائنات کا جو چمن ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ رنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی خوشبو پائی جاتی۔ غور اور توجہ سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس چمن کا رکھوالا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم سمپل سا اس بات سے یہ آیاں کرتے ہیں
کہ ایک جو چمن ہم لگاتے ہیں، ایک جو باغ ہوتا ہے، اس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، اس میں مختلف پیڑ پودے ہوتے ہیں، اس کی رکھوالی کرنے والا بھی ہم ایک باغبان رکھتے ہیں، ایک رکھوالا رکھتے ہیں، ایک مالی رکھتے ہیں، تو وہ تو اس کی رکھوالی کرتا ہے۔ اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنی خلقت ہے، جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جتنے لوگ اس دنیا فانی سے جا رہے ہیں اور جتنے اس دنیا میں ہیں، تو ان کو رزق دینے والا کون ہے؟ کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، ٹھیک ہے نا۔ اس کائنات کا جو چمن ہے نا، یہ جو دنیا ہے، اس میں جتنے رنگ نظر آتے ہیں نا، اور ان رنگوں میں جتنی خوشبو پائی جاتی ہے، وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ آپ دیکھ لیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد گرامی فرمایا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بڑائی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ میرے رب نے مختلف رنگوں کے یہاں انسان بنائے اور انسانوں کی مختلف قومیں بنائی، کہ وہ قومیں تو اس لیے تھیں کہ وہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے، تو مختلف جب لوگ یہاں پیدا کیے گئے، مختلف ان کو رنگ دیے اور مختلف ان کی بولیاں ہیں، تو یہ ایک ہی چمن ہے جس کے اندر مختلف پھول ہیں۔ سپوز یہ دنیا ایک چمن ہے، اس کے اندر آپ پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، دیگر ممالک کے لوگ دیکھ لیں، اور ان کے اندر بولی جانے والی جو زبانیں ہیں وہ دیکھ لیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور اور توجہ سے یہ معلوم ہوا اس چمن کا رکھوالا بھی وہی ہے۔ بارشیں آتی ہیں، آندیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پھر بھی ان کو بچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس چمن کی رکھوالی کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس چمن کی رکھوالی میں کر رہا ہوں، تو وہ سراسر غلط ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ جو بیج جس کو ہم مٹی کے اندر دفن کر دیتے، اس کو پھر کون پالتا ہے؟ کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ اور کون ہے جو دریاؤں کے موجوں سے سحاب کو اٹھاتا ہے؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، ٹھیک ہے نا۔ گندم ہم تو ایک دانہ مٹی کے اندر مطلب اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، ایک دانہ سے مطلب کتنی شاخیں نکلتی ہیں اور ایک شاخ کے اوپر کتنے دانے لگتے ہیں۔ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے؟ ہوئے انقلاب، اور جو موسم ہے ان میں جو انقلاب بھی آتی ہے، اس میں جو تبدیلی آتی ہے، گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے موسم آتے ہیں، یہ کس نے سکھائے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے سکھائے، کیونکہ وہ اس چمن کا رکھوالا ہے۔ اس کے بعد آخری شعر دیکھیے، محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ جس میں شاعر اپنا تخلص، اپنا نام استعمال کرے، وہ پیپر میں تو شعر نہیں آتا ہوتا، لیکن یہاں اس کا تھوڑا سا ڈسکس کرنا یہ ضروری اس لیے تھا کہ جو آخری شعر ہوتا ہے نا، تو وہ پوری نظم یا غزل کی جان ہوتا ہے۔ تو اس میں جو یہ امیر مینائی ہیں وہ کہتے ہیں محرم راز تو بہت ہے امیر، کہ راز کو جاننے والے تو بہت ہیں، جس کو کہتے ہیں رازداں تو، جس کو اصل رازدان کہا جاتا ہے وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے۔ دوسرے لفظوں میں دیکھ لیں، اے امیر، اس دنیا میں ہمارے رازدار تو بہت ہیں، لیکن جس ذات کو انسان کے صحیح رازدار کہا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چند ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں، چند ہمارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، چند ہماری پوشیدہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ حتیٰ کہ والدین جیسی ایک عظیم ہستی ہم ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے، لیکن وہ ذات باقی لوگوں سے تو چھپی ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، کہ ہم جو ایک چیز گمان میں بھی آ جاتی ہے نا، میرا رب ان کو بھی جانتا ہے، جو تھوڑی سی جنم لیتی ہے میرا رب ان کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے راز کی باتیں، کسی کے راز کی بات ہم کسی کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، ہم کہیں یہ راز آپ کا اور میرا، بھئی وہ دو کا راز نہیں ہوتا، اس میں ایک تیسرا شامل ضرور ہوتا ہے۔ رب کائنات جو ہے اس کو انسان کے ہر راز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی وہ نظر بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سنتا جانتا بھی ہے۔ جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ حافظ۔